آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی۔ اس کے شروع میں مقدمہ میں شان نزول کے عنوان میں لکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی اور زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رحمۃ اللہ علیہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ اسباب النزول للواحدی صفحہ 38۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔